نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ابواب ثلاثی مزید فیہ کے سلسلے کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم اس کا 8واں باب جس کا نام ہے باب استفعال، ٹھیک، تو آج ہم باب استفعال پڑھیں گے، اور جس طرح ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس باب کا نام سنیں باب استفعال تو آپ کے ذہن میں اس کا ماضی اور مضارع استفعل یستفعل وہ آنا چاہیے۔ تو استفعل یستفعل، استفعالا، ٹھیک، تو ماضی مضارع اگر آپ اس کے ساتھ مصدر اکٹھا پڑھیں گے تو وہ منصوب نصب والی حالت میں، زبر والی حالت میں پڑھیں گے، اور اگر انڈیپینڈنٹ پڑھیں گے تو استفعال، یا جس طرح ہم اردو میں آخری حرف ساکن پڑھتے ہیں تو استفعال۔ بہرحال آپ اس کو جو بھی پڑھے، استفعالاً پڑھے، استفعالن پڑھے یا استفعال پڑھے، آپ کو مقصد ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ لفظ آپ کو یاد ہو جائے، جس طرح آپ کو آسان ہو اسی طرح پڑھے، لیکن وہ سنتے ہی مصدر آپ کو ماضی اور مضارع کلک کرنا چاہیے۔ اچھا، اس باب کی اگر آپ دیکھیں تو آپ ہمارے پاس یہ اس کا فا، عین اور لام کلمہ ہے، تو ہمارے پاس جو ایکسٹرا حروف بن رہے ہیں وہ 1، 2، 3 اور 4۔ پہلے والا حمزہ، سین، تا اور عین کلمہ کے بعد لام، اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آخری والے 3 جو ہے یہ ہمارے اوریجنل فا، عین اور لام کلمہ ہے، اور شروع کے جو 3 ہیں وہ ہم اس میں ایکسٹرا لگا رہے ہیں، مزید فی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس باب کی جو مین خصوصیت ہے کہ اس میں طلب ہے، طلب، کسی چیز کا چاہنا۔ تو طلب کس چیز کی ہوگی؟ طلب مادہ یا طلب روٹ ورڈ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مادہ سے حرفی 3 حروف والا آپ کو ملے گا، وہ جب بھی آپ اس باب میں ڈالیں گے تو اس مادے کی طلب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا مین وہ کیا خصوصیت، وہ یہ ہے کہ اس باب سے جو بھی الفاظ آئیں گے اس میں اس مادے کی طلب ہوگی، ٹھیک ہے۔ مادہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثلا مثال کے طور پر میں اگر غین، فا اور را ایک مادہ ہے، میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو ان تینوں میں سے لٹ سے مصدر میں ڈال دیتا ہوں، تو پہلا سین، تا، یہ تو ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے۔ پھر ہمارے پاس فا کلمہ، تو فا کلمہ ہمارے پاس غین ہے، عین کلمہ ہمارے پاس یہاں پر فا ہے، اور پھر الف ایکسٹرا ہے، تو یہ ہے استغفار۔ تو یہ مادہ ہے، میں نے اس مصدر میں ڈالا، یا ماضی میں ڈالے یا مضارع میں ڈالے، استغفر یستغفر، استغفاراً یا استغفارن۔ تو اس میں جو غفر ہے نا، یہ جو مادہ ہے، استغفار کا جو طلب ہے نا، معافی کی جو طلب ہے، وہ بیسیکلی اس باب سے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مادہ آپ کو ملے،
اس باب میں جب بھی وہ آئے گا تو اس میں اس ماضی کی طلب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کچھ الفاظ 5-6 لکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے ایز اے سیمپل، کہ جو ہم اپنی اردو زبان میں اس باب سے استعمال ہونے والے الفاظ جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، وہ اگر آپ دیکھیں استغفار، ٹھیک ہے، تو یہ اسی باب استفعال کے پیٹرن پہ وزن پہ آیا ہوا ہے۔ استقبال، استحصال، استحکام، استہزاء۔ تو ہم بیسیکلی یہ باب پچھلے جو ہم نے 7 باب پڑھے تھے، تو وہ اور یہ آج کا 8واں باب ملا کے، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جو ثلاثی مزید فی عربی کے جو ابواب ہے وہ ہم موسٹلی اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اردو ہے وہ کوئی 60-70% عربی سے ڈیرائیوڈ ہے۔ یہاں سے آپ مادہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں ہم نے کہا کہ جو پہلے 3 ہیں وہ تو آپ کے اس باب کا حصہ ہے، تو الف، سین اور تا یہ آپ کا باب ہے، اور یہ الف یہ والا آپ کا ایکسٹرا ہے۔ تو اب میرے پاس کیا رہ گیا؟ غین، فا اور را رہ گیا۔ اسی مادے کو آپ اس میں ڈالیں ماضی میں، تو استغفر یستغفر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں سے اب الف سین تا ہٹا دے، یہ الف ہٹا دے، تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا قاف، با اور لام۔ تو یہ ہو جائے گا استقبلا یستقبلو استقبالا، اور اسی طرح یہ آپ کے پاس بچ جائے گا ہا، صاد اور لام۔ تو استحصل یستحصل استحصالا، اور اسی طرح یہاں سے آپ الف سین تا اور یہ الف ختم کر دے، تو آپ کے پاس ہا، کاف اور میم مادہ بچ جاتا ہے۔ تو استحکما یستحکم استحکاما، اور اسی طرح آپ یہ ہٹا دے، یہ ہٹا دے، تو آپ کے پاس ہا، زا اور حمزہ یہ بچ جاتا ہے۔ تو استہزاء یستہزئ استہزاء یا استہزاء، تو یہ ہمارے پاس اس کا مادہ بڑا ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو استغفر یستغفر کے معنی نہیں پتہ تو استغفار کا تو سب کو پتہ ہے۔ سملرلی استحکم یستحکم تو نہیں، تو استحکام کا ہم سب کو پتہ ہے۔ اینڈ لائک وائز استقبلا یستقبلو اور استقبال کا چونکہ ہم اردو میں یوز کر رہے ہیں، تو یہ اس سے اگر آپ کو مصدر یاد ہو اور ماضی مضارع بھی یاد ہو، تو معنی اگر آپ کے سامنے ڈکشنری نہیں بھی ہے تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ کہ زیادہ تر الفاظ کے معنی آپ خود نکال سکتے ہیں۔ جو ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے، ہم ماضی اور مضارع کی پھر گردان لکھتے ہیں، تو ابھی میں آپ کے سامنے ماضی کی گردان لکھتا ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ماضی کی گردان مادہ غین، فا اور را سے لکھا ہوا ہے، تو یہ بن جائے گا استغفرا، اس ایک مذکر نے مغفرت طلب کی، ٹھیک ہے۔ استغفرا، ان دو نے طلب کی، استغفرو، ان سب نے مدد جو مغفرت ہے طلب کی، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا۔ اور ہم نے کہا کہ چھٹے صیغے میں آ کے آپ کا جو لام کلمہ ہے را، یا آپ کوئی بھی مادہ ہو جو اس کا لام کلمہ ہے، وہ چھٹے صیغے میں آ کے ساکن ہو جاتا ہے، اور پھر بقایا سارے اسی طرح لام کلمہ ساکن ہی رہتا ہے آخر تک۔
تو جو حاضر سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے استغفرتا، یہ تا شو کر رہے تو، ٹھیک ہے، یہ تما شو کر رہے تم دو، اور یہ تم شو کر رہے تم سب. تو استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، یہ تا زیر تی شو کر رہا ہے تو ایک مؤنث، اور ہم نے کہا یہ پیش شو کرتا ہے متکلم، واحد متکلم، اور یہ نا شو کرتا ہے ہم. تو استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو اور استغفرنا. تو یہ ہمارے پاس ماضی کا باب استفعال مادہ غین فا اور را سے. آپ کو کوئی بھی مادہ ملے، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں ڈالیں اور آپ ماضی کے 14 کے 14 صیغے بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. بس آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس باب میں جو بھی مادہ فٹ ہوگا اس میں اس مادے کی طلب ہوگی، تو ترجمہ آپ اس حساب سے کریں گے. ماضی کے بعد پھر میں آپ کے سامنے مضارع کی گردان لکھتا ہوں اسی ٹیبل کے اندر. تو یہ میں نے آپ کے سامنے باب استفعال سے مضارع کی گردان لکھی ہے، اور مادہ اگین وہی ہے غفرا. تو استغفرا ہم نے پچھلے ٹیبل جو بنائی تھی اس میں تھا ماضی، تو یستغفرو، تو یستغفرو سے پھر ہم نے گردان لکھی. اس کو یاد کرنے کے ہم نے بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ دو طریقے ہیں. ایک تو وہ جو واحد کے صیغے ہے جس کے آخر میں آپ کو پیش پیش نظر آ رہی ہے، وہ آپ اس طرح یاد کر لیں، مطلب یستغفرو، تستغفرو، تستغفرو، استغفرو اور نستغفرو. پھر اس کے بعد تثنیہ آ جاتا ہے، پہلا والا یستغفران ہے اور اس کے بعد جو تین ہے وہ ہے تستغفران ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جمع کے غائب کے مذکر اور حاضر کے مذکر وہ اونا ساؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں، تو یستغفرون، تستغفرون، اور مؤنث کے غائب کے اور مؤنث کے جمع کے یستغفرن، تستغفرن، اور آخر میں جو ایک ہے واحد حاضر کی مؤنث کی وہ تستغفرین. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹو لیفٹ جائیں، یستغفرو، یستغفران، یستغفرون، تستغفرو، تستغفران، یستغفرن، تستغفرو، تستغفران، تستغفرون، تستغفرین، تستغفران، اور تستغفرن، استغفرو، نستغفرو. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ہم بار بار یوز کرتے ہیں اور ہمارا سامنا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، تو استغفرو میں طلب کرتا ہوں، میں استغفار مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ سے. تو نستغفر اللہ، تو ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ، نستغفر اللہ. اچھا، گردان یاد کرنے کے بعد، گردان کو ایک نظر دینے کے بعد پھر جو ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فعل امر بناتے ہیں. تو فعل امر ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ حاضر کے صیغوں سے ہی بنتا ہے، اور حاضر کے صیغے ہمارے پاس یہ والے 6 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حاضر کے صیغے ہیں. یہ والے غائب کے جو بھی میں نے مٹایا ہے، اور یہ آخر والے متکلم کے ہیں. تو فعل امر کسی چیز کے کرنے کا حکم، اس کو فعل امر کہتے ہیں. تو وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور مضارع سے بنتا ہے. اور ان دو یہ جو غائب کے ہیں اور متکلم کے لیے ہم لام زرلی لگاتے ہیں، جس کو ہم لام امر کہتے ہیں. تو اس کے بنانے کا طریقہ لام زرلی کے ساتھ ہے، اور اس کا فعل امر ابھی ہم انشاءاللہ پہلے ابواب میں جس طرح پڑھا تھا وہ ہم آج دوبارہ ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں. اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب میں سے علامت مضارع ہٹا دینی ہے. حاضر کی تمام صیغوں میں سے علامت مضارع ہٹائے،
یہ ہو گیا آپ کا پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس 6 کے 6 سیغوں کو اخف کر دے، مجزوم کر دے، اس کے اعراب کو آپ مجزوم کر دیں یا اخف کر دیں۔ تو اعراب ہم نے پتہ ہے کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکت، جس کے آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہی اس لفظ کا اعراب ہے، اور دوسرا اعراب کی جو قسم ہے اعراب بالحروف، وہ جو نون جس کو ہم کہتے ہیں کہ نون اعرابی، یہ نون آپ نے بیسیکلی گرا دینا ہے اینڈ دیٹس اٹ۔ جس کو اعراب کا لیکچر سمجھ نہیں آئے وہ ہمارا جو اعراب کا لیکچر ہے وہ اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، علامت مضارع سب کا ہٹائیں اور ان سب کو اخف کر دیں۔ تو اخف یہاں تو میں نے اس کو جزم کر دیا، یہاں سے نون اعرابی ختم ہو جائے گا، یہاں سے بھی نون اعرابی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور خطابت کے لیے الف لکھ دیتے ہیں۔ یہاں سے بھی نون اعرابی جب ختم ہوگا تو یا کھول کے لکھتے ہیں، یہاں سے بھی نون اعرابی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو صیغہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ اور یہ مبنی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ خواتین کا ہے اور جمع کا صیغہ ہے، تو ان کو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے اعراب بیسیکلی ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ مبنی صیغہ ہے، تو یہ اسی طرح رہے گا، صرف علامت مضارع ہٹ گیا۔ اچھا، علامت مضارع ہٹانے کے بعد اور اخف کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگر وہ پڑھا جا رہا ہے تو وہی آپ کا فعل امر ہے تیار، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ہم نے کہا جی حمزہ لگائے، الف لگائے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو سب میں جو پہلا حرف ہے سین وہ آپ کو ساکن مل رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو ہم سب کے ساتھ ایک ایک الف لگا دیں گے، اور الف کو جو حرکت دینی ہے وہ ہم نے کہا، پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر ریفریش کر لیتے ہیں کہ اس الف کے اوپر باب افعال کے علاوہ، باب افعال میں اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گا، باقی جتنے بھی مجرد کے ابواب ہے یا مزید فی کے ابواب ہے اس کے اوپر یا تو زیر آئے گی یا اس کے اوپر پیش آئے گی، وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ یہ جو درمیان والا، اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ تو اس عین کلمے کے اوپر اگر زیر ہے یا زبر ہے، دونوں کیس میں یا زبر ہے یا زیر ہے، جو مرضی ہے ان دونوں میں سے، تو اس کو آپ ہمیشہ زیر ہی دیں گے۔ تو ہمارے پاس اس وقت زیر ہی ہے تو ہم نے سب کو زیر دے دی، اور اگر اس کے اوپر کسی وجہ سے پیش آ جائے تو پھر آپ الف کو پیش دیں گے۔ تو آپ کا فعل امر استغفر، ٹھیک، استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفری، استغفرا اور استغفرنا، یہ آپ کا بن گیا فعل امر۔ اور یہ والا جو لام ہے، لام امر، یہ بھی یہی کام کرتا ہے، صرف علامت مضارع کو یہ کچھ نہیں کہتا، اور وہی اخف والا کام یہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اخف کا کام یہ ہے کہ آپ نون اعرابی ان کا گرا کے، اس کو وہ کچھ نہیں کہے گا، مبنی صیغہ ہے، اس کو بھی وہ جزم دے دے گا یا اخف کر دے گا، تو یہ ہو جائے گا لِأَسْتَغْفِرْ، لِنَسْتَغْفِرْ، ٹھیک ہے۔ یہ لام ان سب کے اوپر اپلیکیبل ہے، لِيَسْتَغْفِرْ، لِيَسْتَغْفِرَ، لِيَسْتَغْفِرُوا، لِتَسْتَغْفِرْ، لِتَسْتَغْفِرَ، لِيَسْتَغْفِرْنَ۔ تو یہ آپ کا فعل امر غیر معروف لام زیر لی کے ساتھ، اور یہ والا آپ کا ڈائریکٹ فعل امر استغفر، استغفرا۔ اچھا، فعل امر سیکھنے کے بعد پھر ہم فعل نہیں پہ آتے ہیں۔ فعل نہیں بھی ایک حکم ہی ہے، لیکن کسی کام کو نہ کرنے کا حکم۔ فعل امر کسی کام کو کرنے کا حکم، فعل نہیں کسی کام سے منع کرنے کا حکم، اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک لا لگانا پڑتا ہے ان سب کے ساتھ، یہ لا بریکٹ کے بعد باہر ہوگا اور یہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتا ہے
کہ یہ علامت مضارع کو نہیں چھیڑتا اور اخف سب کو کرتا ہے، 14 کے 14 صیغوں کو اخف کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آلریڈی اخف والی سچویشن میں لکھا ہوا ہے، یہاں چونکہ ہم نے وہ مٹا دیے تھے حاضر کے صیغوں میں فعل امر بنانے کے لیے، تو میں اس کو اوریجنل حالت میں دوبارہ لے آتا ہوں۔ یہ تھا، ٹھیک ہو گیا، یہاں بھی تا تھا، یہاں بھی تا تھا، یہاں بھی تا تھا، یہاں بھی تا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا لا یستغفر، لا یس۔ اچھا، چونکہ یہ لائن نہیں موسٹلی انہی حاضر کے صیغوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں غائب اور جو متکلم کے صیغے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار استعمال ہوا ہے۔ تو لائن نہیں جو ہے وہ موسٹلی جس طرح فعل امر حاضر کے صیغوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح لائن نہیں بھی حاضر کے صیغوں کے ساتھ موسٹلی اس کا استعمال ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی استعمال آ چکا ہے، اس لیے ہم نے احتیاطاً لا ان 14 کے 14 صیغوں کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے۔ پرنسپلی اسپیکنگ آپ ان 6 کے اوپر بھی فعل امر کی طرح ہی اپلائی کریں گے۔ تو لائن نہیں کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ان صیغوں کو اخف کرتا ہے، مجزوم کرتا ہے۔ یہ ہو جائے گا لا یستغفر، لا یستغفرا، لا یستغفرو، یہ غائب کے ہو گئے۔ اسی طرح لا تستغفر، لا تستغفرا، لا تستغفرو، لا تستغفری، لا تستغفرا، لا تستغفرنا، لا استغفرو اور لا نستغفرو۔ تو یہ آپ کو ہو گیا لائن نہیں۔ لائن نفی بھی اسی طرح کا ہی لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس میں آپ کو کسی کام سے منع کرنے کا حکم نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ لائن نہیں اور لائن نفی لکھے چونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کی پہچان قرآن میں پھر یہ ہے کہ لائن نہیں میں یہ آپ کو مجزوم نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اخف نظر آئیں گے سارے کے سارے، ویئر ایز لائن نفی میں یہ آپ کو اوریجنل حالت میں نظر آئیں گے۔ تو جب لائن نہیں لگائیں گے، لائن نفی لگائیں گے، تو یہ وہی سیم جو اس کی اوریجنل حالت ہے یہ اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے عربی ٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو وہی ہو گیا، یہ بھی وہی ہو گیا، اور یہ آپ کا ہو گیا۔ تو پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لا یستغفرو، ٹھیک ہے، لا یستغفرو کہ وہ استغفار طلب نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ پھر اس انداز میں ہوگا، لا تستغفر، آپ استغفار طلب نہ کرو، ٹھیک ہے، استغفر، تو استغفار طلب کر، امر، لا تستغفر، تو استغفار طلب نہ کر، لا تستغفرو، تم استغفار طلب نہیں کرتے ہو، تو اس انداز میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ آپ کا فعل امر، فعل نہیں اور فعل نفی یہ آپ کے سامنے ہم نے لکھ دیے ہیں۔ اگلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے مجہول، جو پیسو وائس ہے وہ بنانا ہوتا ہے سوری۔ تو پیسو وائس بنانے کے لیے طریقہ کار وہی ایک ہی ہے ماضی اور مضارع کا۔ پہلے میں یہ معروف لکھ دیتا ہوں اور اسی فا عین اور لام کلمہ کا، تو یہ ہو جائے گا ماضی استفعل، یستفعل، یہ ہے فعل معروف ماضی اور مضارع۔ طریقہ کار ہمارا ماضی میں سیم کہ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے،
نہیں چھیڑنا ہے تو اگر اس کے اوپر زبر ہے تو زبر رہنے دے، زیر ہے تو زیر رہنے دے، پیش ہے تو پیش رہنے دے، تو آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، آخری حرف سے پہلے والے حرف کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑنا اگر نہیں ہے، یہ عین ہے تو ماضی میں آپ نے اس کو زیر ہی دینی ہے ہر صورت، اور یہاں زبر ہے تو اس زبر کو مٹا کے آپ زیر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہیں اس عین کلمے سے پہلے ان سب کو آپ پیش دے دیں ماضی میں۔ تو ایک ہمارے پاس تا ہے اور سین ہے اور الف ہے، تو سب کو پیش دے دے، یہ ساکن آ گیا اور یہ پیش ہو گیا، تو استفعل یہ اس کا مجہول بن گیا، پیسو وائس بن گیا، یہ ایکٹیو ہے یہ پیسو ہے، ٹھیک ہے۔ تو استفعل، تو استفعل آپ کو ماضی پر چل گیا، تو اب یہاں سے آپ گردان بنانا آپ کے لیے ماضی کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ استفعل، استفعلا، استفعلا، استفعلو، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، اور اسی طرح پھر حاضر کے اور متکلم کے۔ مضارع میں بھی آخری والے حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، جو بھی حرکت ہے لگا رہنے دے۔ اس سے پہلے جو کلمہ ہے عین ہے تو ماضی میں ہم عین کو ہمیشہ زیر دیں گے، اور مضارع میں عین کے اوپر ہمیشہ زبر ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ساکن ہیں اس کو ساکن رہنے دیں، تو یہ سین ادھر بھی ساکن تھا، اور علامت مضارع تو صرف اور صرف علامت مضارع کے اوپر پیش لگا کے باقی جو بھی اس کی اپنی حرکات ہے وہی رہے گی۔ تو یستفعل، استفعل، یستفعل، یہ اس کا مضارع کا مجہول ہو گیا۔ تو یہ اگر آپ کو پہلا صیغہ پتہ چل گیا، یہ تا ہے، تو یہ آپ یہیں سے پھر مضارع کی پوری گردان یستفعل، یستفعلان، یستفعلون، تستفعل، تستفعلان، یستفعلنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح پھر حاضر کے اور متکلم کے صیغے۔ تو یہ آپ کا مجہول بنانے کا طریقہ، اور یہ تو معروف ہو گیا۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا قرآن سے کوئی 2-3-4 مثالیں لے کے تو اس باب کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی پریکٹس آپ بعد میں خود بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو مطلب اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کس باب کا مادہ ہے۔ بس آپ کو یہ ذہن میں ہے کہ یہ جو شروع کے کسی بھی مادے سے یہ شروع میں یہ والے 3 حروف آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب یہ باب استفعال کی کوئی بات ہوگی۔ اچھا جی، یہ میں نے کچھ 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں سے ہمارا پہلا مادہ ہے کاف با را، دوسرا ہے با دال اور لام، تو عین میم اور عین جیم لام۔ تو جو پہلا مادہ ہے کاف با را، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑائی چاہنا یا تکبر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ باب استفعال کا لفظ ہے، اور کاف با اور را اس کا مادہ ہے، کیونکہ اگر یا سین اور تا نکال دیں تو آپ کے پاس کاف با اور را رہ جاتا ہے۔ یہ وہ اور نون جو آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے یہ اس صیغے کی علامت ہے۔ جمع کا جو ہے نا، ہم نے کہا تھا اگر میں اس کو کہوں نا استفعل، استکبر، یستکبرو، تو یستکبرو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
اور اس یستکبرو کو آپ آگے چلائیں تو یستکبران یستکبرون، تو واحد مذکر جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یہ واو اور نون بیسیکلی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ با راب اور کاف، یہ جو کاف با اور را ہے یہ اس کا مادہ ہے۔ یا سین اور تا اس باب کی ایڈیشنل جو حروف ہے جو ہم نے خود لگائے ہیں۔ تو ان الذین، وہ لوگ جو یستکبرون تکبر کرتے ہیں یا بڑائی چاہتے ہیں، کس چیز سے؟ عن عبادتی، میری عبادت سے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کروں گا؟ یہ ہے دخل یدخل، یہ سین آپ کو پتہ ہے، ہم نے کہا سین اور سوفا جب بھی یہ مضارع سے پہلے آئیں گے تو اب اس کا ترجمہ فیوچر میں ہوگا، حال میں نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو ہوتا ہے سین، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سوفا۔ تو سین جب بھی آ جائے مضارع کے ساتھ تو نیئر فیوچر کا ترجمہ ہوگا، عن قریب، اور سوفا جب بھی آئے گا سوف تعلمون، ٹھیک ہے، تو وہ سوفا فار فیوچر مستقبل بعید کا ترجمہ ہوگا۔ اور جب سین آئے گا تو سیقول السفہاء، سیقول، تو یہ ہے یہ اس کا مادہ ہے دال خا اور لام، دخل یدخل، ٹھیک ہے، نصر ینصر، دخل باب ثلاثی مجرد سے آیا ہوا ہے، تو یدخل یدخلان یدخلون، تو یہ بھی جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے، لیکن باب ہے مجرد، ثلاثی مجرد، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لیکن باب ہے استفعال۔ تو سیدخلون، بہت جلد، عن قریب، وہ داخل کیے جائیں گے۔ کہاں داخل کیے جائیں گے؟ آگے آپ کو جہنما منصوب نظر آ گیا، تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ فعل ہے، اس کے اندر یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے، تو فعل بمع فاعل بمع مفعول، یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو سیدخلون جہنما، تو عن قریب ان سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، داخرین، خوار ہو کے، تو وہ خوار ہو کے سب کے سب بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کہ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے یستکبرون تکبر کرتے ہیں یا بڑائی چاہتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا ایک باب استفعال کی مثال۔ دوسری مثال با دال اور لام، بدلنا چاہنا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس باب سے جو بھی آئے گا اس میں چاہنا، طلب، تو بدلنا چاہنا، بدلا، قالا، انہوں نے کہا، اتستبدلون، یہ اصل میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں جی من و سلوہ کھا کھا کے بس ہو گئی ہے، مزید نہیں کھا سکتے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہمارے لیے کرے کہ ہمیں کوئی سبزی، کوئی پیاز، کوئی لہسن وہ والی چیزیں ہمیں دے، ٹھیک ہے، ذائقہ چینج کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو، قالا، یہ الف آپ کا حمزہ، یہ جو حمزہ ہے یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو مین لفظ ہے تستبدلون، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ باب استفعال کا بھی یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال یہ آپ کا لفظ ہے، تو اس کا یہ مادہ ہے، تو یہ مضارع میں ڈالے یستبدلو، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا، اس کو گردان کو چلائے، یستبدلو، یستبدلان، یستبدلون، تستبدلو، تستبدلان، یستبدلنا، تستبدلو، تستبدلان، تستبدلون۔ تو یہ جو ہمارے پاس صیغہ ہے یہ ہے جمع مذکر اور حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔
حاضر کا صیغہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، کیا تم سب یہ چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو، یہ جو اس میں موصول ہے نا، وہ جو، یہ ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، حقیر ہے، کم تر ہے، ٹھیک ہے، بالذی، اس چیز کے ساتھ جو، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تو کیا تم یہ جو چیزیں مانگ رہے ہو یہ من و سلوہ سے بہتر نہیں ہے، تو کیا تم وہ بدلنا چاہ رہے ہو جو چیز بہتر ہے اس کم تر چیز کے ساتھ؟ تو مینلی ہمارا آپ کے پاس یہ تستبدلون، یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا جو ہماری مثال ہے وہ طا، عین اور میم ہے، اور اس کا ترجمہ مطلب ہوتا ہے کھانا طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو حتی اذا آتایا، تو یہ بیسیکلی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تثنیہ کا صیغہ، آتایا، آتایا، آتیو، ٹھیک ہے۔ تو آتیو میں پھر وہ نہیں ہوگا، پھر وہ کو چینج آتی ہے تو وہ آتاؤ بن جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن صرف بتانے کے مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جس طرح ہم نے کہا تھا ذہبا، تو ذہبا، اور یہاں ذہبو، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ذہبا، وہ دو، تو وہ دو کون تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ آئے، وہ دونوں آئے، تو وہ دونوں کون تھے؟ حضرت موسیٰ اور جو ان کے شاگرد تھے۔ کہاں آئے؟ اہل قریۃ، وہ کسی گاؤں والے کے پاس سے جب وہ ان کے پاس آئے یا ان کے پاس سے گزرے، ٹھیک ہے۔ تو استطعمہا، جو ہمارا لفظ ہے وہ یہاں تک ہے، استفعل، استطعم، میں اس کو اگر ماضی میں ڈالوں تو یہ بن جائے گا، یہ تو ہمارا باپ کا پورشن ہے، پھر آپ کے پاس فا، عین اور لام، تو طا، عین، میم، استطعم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو استطعم ہا، اب یہ ہا کیوں آیا؟ یہ وہ جو قریہ، جو گاؤں شاؤں کے لوگ تھے، تو قریہ چونکہ مؤنث ہے تو یہ ہا اس کی طرف جا رہا ہے، تو ان دونوں نے، وہ دونوں جب وہاں آئے تو انہوں نے گاؤں والوں سے استطعمہا، کیا مانگا؟ کھانا طلب کیا، اہلہا، ان کے اس گاؤں کے رہنے والوں سے، مطلب اس گاؤں کے جو مکین تھے ان سے حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد نے کھانا مانگا۔ وہ الگ بات ہے انہوں نے دیا کوئی نہیں ہے، جس پہ وہ شاگرد نے بعد میں اچھا، یہ شاگرد کی بات نہیں ہو رہی، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دونوں اس گاؤں میں آئے تو بھوک ان کو کافی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دیا نہیں، اور حضرت خضر نے پھر وہاں پر ایک دیوار بھی کھڑی کی، جس پہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کم از کم اس دیوار بنانے کے بدلے آپ ان سے کھانا ہی مانگ لیتے۔ تو یہ بیسیکلی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو فعل ہے استطعم، ٹھیک ہے، کھانا طلب کرنا۔ اور آخری ہمارا ہے عین، جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو عجلت ہم کہتے ہیں، جلد بازی،
تو جلدی مانگنا، عین جیم اور لام، تو یہ کہ استعجل یستعجل استعجالا یا استعجال، تو یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، تو ہمارا جو لفظ ہے وہ اس نون تک ہے، یستعجلون، ٹھیک ہے، پلس کا، یہ وہ ضمیر آ گئی منصوب، تو یستعجلون، عین جیم اور لام، استعجل یستعجلو، تو یستعجلو، یستعجلان، یستعجلون، وہ سب جلدی کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں، وہ سب کون ہے؟ وہ سب یہ واو اور نون ہے، بیسیکلی یہ واو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ضمیر مرفوع متصل، اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل، اور یہ ہم کو شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہمارے ضمائر کا جو لیکچر ہے وہ آپ بے شک سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے استفادہ ہو جائے گا۔ تو یستعجلون، اب یہ چونکہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ غائب کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو وہ سب جلد مانگتے ہیں یا مانگنے میں جلدی کرتے ہیں آپ سے، کس چیز کی؟ بالعذاب، عذاب کی، عذاب بی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کہ عذاب سے پہلے حرف جار آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم بار بار تھوڑا بہت وہ پریویس لیکچر ریپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حرف جار کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا اور وہ مجرور ہوگا، تو یہ مرکب جاری آپ کا بن گیا بالعذاب۔ تو یستعجلون کے بالعذاب، وہ آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جلدی سے لے آئیں وہ عذاب، تو اللہ فرماتے ہیں وہ انا، اور بے شک آپ کو پتہ ہے انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ پہ انٹر ہوتا ہے، اور اپنے بعد والے اسم کو وہ نصب دیتا ہے، تو آپ کو جہنم، ما میم کے اوپر جو زبر آ رہی ہے وہ بیسیکلی اس انا کی وجہ سے ہے، تو انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، وہ جو حروف تھے وہ اپنے بعد والے اسم کو منصوب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم جو ہے، اب یہ دیکھیں آپ کو لَمُحِيطَةٌ، یہ ہمیں دوبارہ یہاں پر لام تاکید آیا ہوا ہے، تو اس جملے میں دیکھیں ایک انا کا زور ہے اور ایک لام کا زور ہے، لام تاکید کا، اور یقیناً جہنم یقیناً احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا، تو یقیناً آپ سمجھ لیں، لیکن یہ ہے لام تاکید، اور اس کا بھی وہ جو ضرور بے ضرور والا، یا یقیناً، یا بے شک، اور بے شک جہنم، اور یقیناً، یا یقیناً جہنم بے شک احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں آپ پھر اردو میں ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو یا کوئی بھی زبان کسی دوسری زبان کا اسی طرح 100% نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زور نمبر 1، تاکید نمبر 1، تاکید نمبر 2 مل رہا ہے، اور مجھے پرابلم آ رہی ہے اس کو اردو میں ان دونوں چیزوں کو بامحاورہ ترجمے میں دو تاکیدوں کو ایڈجسٹ کرنا، تو یہ عربی کی ہی خوبصورتی ہے، اور یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ گرامر پڑھیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو جہنم ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا، تو اللہ تعالیٰ زور دے کے کہہ رہے ہیں، اور ڈبل زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ واقعی، مطلب واقعی جہنم نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا، اور ابواب ثلاثی مزید فی الحمدللہ ہمارے 8 جو باب تھے، جو کہ قرآن شریف میں بہت زیادہ استعمال ہے ان کا، ویسے تو اور بھی ابواب ہے لیکن فی الحال وہ ہم 8 ہی پڑھیں گے، اور
وہ اس لیے کہ یہ 8 ابواب بھی اگر آپ کور کر لیں تو وہ جو ایک آدھ باب ہے جو کہ بہت ہی ریئر آیا ہوا ہے، تو وہ جب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، یا جب بھی ہم انشاءاللہ جب قرآن کا ترجمہ کریں گے مختلف صورتوں کا، اگر وہیں پر کہیں سامنے آ گیا تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا ادھر ہی۔ تو فی الحال ہمارا ابواب ثلاثی مزید فی کے جو 8 باب تھے وہ اختتام پذیر ہو گئے۔ اب میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی پریکٹس کریں، بار بار سنیں ان لیکچروں کو، پریکٹس کریں گے، تلاوت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھیں گے۔ تو آخر میں جاتے جاتے یہی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، استفادہ ہو رہا ہے، تو کیوں آپ اس علم کو اپنے حد تک رکھیں، اس کو شیئر کریں۔ علم جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا ہی یہ پھیلتا ہے اور اتنا ہی یہ آپ کو ریٹرن بھی کرتا ہے، اور آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں تو کام آنا ہی آنا ہے اگر آپ نیک نیتی سے یہ کام کریں۔ تو میرے اس چینل کو آپ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر دیں کہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کے تھرو ان کو بھی استفادہ ہو، اور اس پورے پروسیس میں آپ کو اپنا شیئر ملے، مجھے اپنا شیئر ملے، اور ان کو اپنا شیئر ملے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین انسان، بہترین لوگ وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔